الذی ہوا کا مطلب کیا جی؟ وہی. اس میں ضمیر یہ فاعل ہے، رفع حالت رفع میں ہے تو یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہوا وہ، الذی کا کیا ترجمہ ہے جی؟ وہ جو، ہی ہو اب دو دفعہ آ گیا ہے تو وہی ہے جو، ہو الذی وہی ہے جو. الذی کیا ہے؟ اس میں موصول. ٹھیک ہے جی. ہو الذی وہی ہے جو، جس نے کیوں لیا جی؟ فاعل فعل جب جملہ فعلیہ جب اس کے فعل کے ساتھ ملانے لگتے ہیں تو اس کے ترجمے میں نے کا اضافہ کر دیتے ہیں. هو الذی وہی ہے جس نے ارسل یرسل ارسالا. ارسال کا لفظ تو آپ اردو میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، باب افعال، خط ارسال بھیجنا. ٹھیک ہے جی. کسی چیز کو کسی کو بھیجنا، ارسال. ٹھیک ہے جی. اور مرسل کس کو کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں بھیجنے والے کو. یہ آپ جو مزید فی کے قواعد ہیں نا اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ زیر اور زبر جو ہے نا اس سے فاعل مفعول کا فرق پتہ چلتا ہے. مرسل بھیجنے والا، مرسل بھیجا ہوا، وہ مفعول آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ارسال بھیجنا، ارسلا اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ارسلا جس نے بھیجا. تو یہ جو لکھا ہوا ہے ہو، وہ سے کیا مراد ہے جی؟ اللہ مراد ہے. یہاں پہ وہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ. وہی ذات ہے کہ جو بھیجنے والی ہے. پیچھے کیا کام چل رہا ہے جی؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ اللہ تو ہر حال میں پورا کر کے رہے گا. اب وہ کیسے پورا کرے گا وہ اس آیت میں آ گیا. اللہ کے پورے کرنے کا اپنا اس کا جو نور ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس نے بھیجا ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، اس نے بھیجا، اس نے وہ فاعل، ارسل فعل. ٹھیک ہے جی. فعل بھیجا، اس نے بھیجا. کس کو بھیجا جی؟ اب اس کا مفعول آ گیا، رسولا. رسولا آ گیا، لام پہ زبر آ گئی، نصب آ گیا تو یہ کیا بن گیا جی؟ یہ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے. رسولا، رسول کو کا مطلب کیا ہے؟ نے کا مطلب کیا تھا؟ فاعل. کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول. اردو میں کو کا مطلب مفعول. جس نے، اس نے بھیجا اس کو. کس کو؟ رسول کو. اور اب رسولن نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. رسولن نہیں آیا تو رسول کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مضاف الیہ مرکب اضافی. کیوں؟ یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ کیا چیز آ گئی ہے؟ ضمیر. اور اس ضمیر کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. اب عام رسول نہیں رہا بلکہ رسولہ نسبت کس سے جڑ گئی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اپنے رسول کو. اب یہ ہو جو ہے اس کی ضمیر ہوا اللہ کی طرف چلی گئی. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات ہے جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو. فعل، فاعل، فعل، مفعول. ٹھیک ہے جی. اب ارسلہ بھیجا کس کے ساتھ؟ اس کو کہتے ہیں متعلق فعل. ٹھیک ہے جی. کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بازر بھی
کے ساتھ کس چیز کے ساتھ بھیجا جی؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ جی۔ الہدا خاص، الف لام خاص، اور ہدن الملا، تو یہ ہدا بن گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ الف لام تنوین کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہدن کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو۔ شروع میں کہاں پہ آیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ کیا چیز رہنمائی ہے جی؟ کتاب، قرآن۔ لا ریب، دیکھیں نا، ایک تو سراپا ہدایت اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات سراپا ہدایت ہے، لیکن یہاں پہ اپنے رسول کو اللہ نے علیحدہ سے ڈسکس کر دیا، اپنے رسول کو بھیجا ہے کسی چیز کے ساتھ، الہدا کے ساتھ۔ اب کس اللہ کے رسول کو کیا چیز دے کے اللہ نے بھیجا ہے؟ جو ہدایت ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی۔ الہدا کی وجہ سے ویسے تو یہ ہدایت دے کے بھیجا، لیکن جب الف لام آ گیا تو یہ قرآن بن گیا، یعنی باقی بھی ہدی للناس، ہدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ الہدا یعنی کہ ہدایت، اصل ہدایت دے کر، یعنی کہ قرآن حکیم دے کر دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ الہدا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو۔ ہدن ہدایت ہے، الہدا کیا ہے؟ خاص کر دیا نا جی، خاص کر دیا، تو یہ جو خاص بات ہے یہ کس کی طرف پھر مخصوص ہوگی نا، خاص کر کے، ٹھیک ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ولدن، ولدن کا مطلب ہے ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، کوئی لڑکا، تو کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے جی۔ کہتے ہیں جی ولدن، میرے گاؤں کا کوئی بھی لڑکا، کوئی خاص کسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس پہ الف لام لگاؤ، الولد، خاص لڑکا۔ اب کسی خاص لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا، کوئی ایک خاص ہی ہے جس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ معرفہ ہو گیا، تو معرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہچانا، یعنی جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مثلا الولد الصالح، نہیں وہ تو چلے گا پہنچی، مثلا میں اس کی قرآن سے ہی مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ عربی میں شہر کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ، اور کیا کہتے ہیں؟ مدینہ، مدینہ بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بلد۔ بلد کا مطلب ہے کوئی شہر۔ اب بلد سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کراچی، لاہور، کوئٹہ، مکہ، مدینہ، بیروت، ہاں جی، نیو یارک، لندن، کوئی شہر بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی کوئی شہر نہیں، کوئی خاص شہر آ گیا، البلد۔ البلد کا مطلب ہے شہر۔ اب اس سے مراد ہے کہ جس شہر کو ہم جانتے ہیں وہ شہر۔ قرآن میں کہیں کیا؟ البلد الامین، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا، وہ گھر سے نکلے تحصیل علم کے لیے، اور وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور ان کی یہ عادت تھی ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے قرآن، بس آگے سے آگے پورا قرآن جو حصہ تھا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے گیا مدینہ، مدینہ سے عراق چلا گیا، امام ابو یوسف، امام محمد، تعلیم حاصل کرتا کرتا واپس مدینہ، حضرت امام مالک کے پاس ہے، انہوں نے مجھے تحائف دیے، گھوڑا اپنا دے دیا، ترکی نسل کا بڑا گھوڑا تھا، لے جاؤ۔ اب وہ آ رہے ہیں، واپس جو ہی حرم میں پہنچے تو کہتے ہیں آٹومیٹکلی جس طرح سے میں قرآن پڑھتا ہوا آ رہا تھا، جو ہی میں حرم میں پہنچا ہوں تو میرے منہ پہ یہ صورت آئی ہے، لا اقسم بہذا البلد، ہاں جی، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان نے یہ خیال کر لیا کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا؟
یقول اہلکت مال اللبادا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ہاں جی، علم یرہ، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اس کو کیا سمجھتا ہے، ایاسب علم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دی۔ تو البلد خاص شہر، بلدن کوئی شہر، ہدن ہدایت، الہدا خاص ہدایت قرآن ہی ہے میرے بھائی، قرآن سے بڑی ہدایت اور کسی چیز میں نہیں۔ تو الذی هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر، قرآن دے کے بھیجا ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا معجزہ ہے جی؟ اور بھی اللہ کے رسول کے بہت سے معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ گننے میں نہیں آ سکتے، لیکن ایک معجزہ اللہ کے رسول کا الہدا ہے قرآن کے، جس کو بطور چیلنج پیش کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر جو کچھ ہم نے اپنے رسول پہ نازل کیا تمہیں کچھ شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، ساری دنیا کو ملا لو، اس صورت جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کر ہی نہیں سکتے، ایسا چیلنج کو دے سکتے؟ یہ قرآن کا ہی چیلنج ہے بس۔ وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اللہ پھر نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں، اگر نہ کر سکو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قرآن شفا نہیں دیتا اسے کوئی چیز شفا نہیں دیتی۔ اصل شفا کدھر ہے؟ قرآن۔ یہ اپنے گاؤں گجر خان کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کی ایک عورت کو کینسر ڈکلیئر ہوا، اس نے کوئی دوائی نہیں لی، کسی نے بتایا اس عورت کو، دلمی گاؤں کی، کہ وہ ہر وقت بیٹھ کے بس قرآن پڑھتی رہتی تھی، ہر وقت۔ جس نے مجھے پتا سے کہا 1 مہینے بعد چیک کرایا تو کینسر نہیں تھا، لیکن کرتی کیا تھی؟ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ قرآن شفا ہے، ہر روحانی بیماری کی شفا۔ فی ہے شفاء لما فی الصدور، یہ تو سینوں کے جو روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، قرآن میں شفا ہے۔ تو الہدا، اصل قرآن جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہدایت۔ اصل تو قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہم نے اسے کس کس کام کے لیے آگے لگایا ہوا ہے؟ تو الہدا دے کے بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ، اور وَدِينِ الْحَقِّ، غور فرمائیے گا ذرا یہاں پہ، یہ دین الحق کیا ہے؟ اور آج میں آپ کو جدید چیز بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گی یہ چیز۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، دین کے بارے میں یاد رکھیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں آ گیا دین کا مطلب، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے دین کے دن کا۔ یہاں دین کا کیا مطلب ہے؟ بدلہ۔ جزا کا مطلب بھی بدلہ ہی ہے، سزا کا مطلب بھی بدلہ ہی، ٹھیک ہے جی۔ فاتحہ میں آیا تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ بدلہ مطلب ہو گیا۔ نہیں یوم الدین اس میں اسے قیامت نہیں آ سکتی، اشرف دن بات ہے، قیامت بدلے بعد آ گئی۔ اچھا، شریعت ایک تو مطلب بدلے کے دن کا عام ترجمہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سورہ یوسف میں آیا ہے ما کانا یاخذ اخاہ، کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا اور کیا آواز لگائی؟ یا ایھا العیر، اے قافلے والو تم چور ہو تم۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو چور نہیں،
کیا جزا اس بندے کی جس نے چوری کی؟ انہوں نے کہا وہی بندہ جزا ہے، پکڑ کے رکھ لینا اس کو. یہ قانون وہاں کا قانون. پکڑ لو بندے کو جس بندے نے چوری کی ہے. جب دیکھا تو پیالہ کہاں سے نکل آیا؟ من ویاء اخیہ، ان کے بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا. انہوں نے کہا چلو بھائی رہ جاؤ ادھر. رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اوے پریشان نہ ہو، میں تیرا بھائی یوسف ہوں. پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ دو باتیں فرمائی. پہلی کہا کہ ذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی، یہ تدبیر ہماری تھی حضرت یوسف کے لیے، یہ حضرت یوسف کی تدبیر نہیں تھی. تو ایک بات کیا پتہ چلی؟ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے چالیں بھی چلتا ہے، وکیل بن جاتا ہے. ان کے کام اللہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرا کام کرو، دعا اللہ سے کرو. ہم اپنی شیطانی سوچ سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو یہاں لگا دیں، اس کو، یہ شطرنج کھیلتے ہیں نا ہم، یہ کھلاڑی ادھر کر دیں، اس کو ادھر کر دیں. میرے رب نے جو کروانا ہوتا ہے آخر کروا کے رہتا ہے، بس بات ختم. ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کسی اور طریقے سے روک سکتے تھے. سٹیزن شپ نہیں دے سکتے تھے بھائی کو، ٹھہرا نہیں سکتے تھے، کوئی اسٹے نہیں دے سکتے، رہ نہیں سکتے. چلو بھائی آئے اپنا مال لو پہ چلو جاؤ. روکنے کا طریقہ جو تھا وہ طریقہ اختیار کیا، بھائی کو روک لیا. تو یہاں پہ دین کا مطلب کیا نکلا؟ قانون. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو قیامت والے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آ گیا نا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آل عمران میں دین کا مطلب کیا ہوا؟ بتائیں. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آ گیا، طریقہ، کوئی اور طریقہ لے کے آ گیا نا اسلام کے علاوہ، کچھ اور طریقے پہ عمل کر گیا، الٹا کھڑے ہو گئے، آپ سر کے بل کھڑے ہو گئے نماز پڑھتے رہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ آپ فجر کو روزہ رکھتے ہیں، عشاء کی نماز سے اذان کھولتے رہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ آپ نے جناب عیدگاہ شریف والوں کے لڑکے کی شادی کو شاید پہلے دیکھی ہو، 5,000 5,000 روپے کے نوٹ کی ویلیں کرائی گئی تھی. آپ گولڈا شریف والوں کی شادی ہو، وہ اگلی آیت واقعی بالکل صحیح. تو یہ اسلام، ہم جس طریقے سے شادیاں کرتے ہیں یہ اسلام کا طریقہ ہے. بندہ مر گیا، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، کون کون سے طریقے، یہ ہم جو جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. اگر اسلام نہیں ہے تو سورہ آل عمران میں کہا اس طریقے کے علاوہ کچھ اور لے کے آگے، اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کے آگے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، رکھو اپنے پاس. اسی کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر فرمایا فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایک ٹھوکر ماریں گے اور ہوا میں اڑا کے رکھ دیں گے. دین ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آئے ہو فلاں چیزیں. تو طریقہ کار پھر یہ اس آیت میں آ گیا دین الحق. اس میں اس کا مطلب کیا جی؟ نظام، ایک سسٹم دے کر بھیجا. آپ دیکھیں ذرا غور فرمائیں میری طرف. قانون ہے، بدلہ کس کے تحت لیا جاتا ہے جی؟ پہلے ایک طریقہ متعارف کرایا جاتا ہے. آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو کوئی طریقہ متعارف ہوتا ہے. حد رفتار پہلے کتنی ہوتی تھی؟ 65. پرانی روڈیں جو ہماری جو تھیں اس میں حد رفتار کتنی تھی؟ 65 کلومیٹر. اب کتنی ہوگی جی؟ 80 ہوگی ہے ہیوی ٹریفک کی. اور جو کاریں وغیرہ ان کے لیے کتنی ہوگی ہے؟ 100. موٹر وے پہ کتنی ہوگی ہے؟ 120. طریقہ متعارف ہو گیا. یہ بھی طریقہ متعارف ہو گیا کہ آپ نے اپنی گاڑی شولڈر لائن میں چلانی ہے، کس سائڈ پہ چلانی، اپنی لیفٹ سائڈ پہ چلانی، سپیڈ کے حساب سے، اپنے حساب سے چلانی ہے. اوورٹیک کب کرنا ہے؟ آپ لائنیں دیکھتے ہیں جہاں پہ سڑک کے درمیان ایسے ٹکڑے ٹکڑے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں.
جہاں پہ اسٹریٹ لائن جا رہی ہے، سیدھی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں سے آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے. یہ طریقہ بتا دیا گیا. اسی طریقے کو قانون کا درجہ حاصل کب ہوتا ہے؟ کسی طریقے کو قانون کا درجہ کب حاصل ہوتا ہے جی؟ جب کوئی نظام میں آ جاتی ہے، وہ طریقہ کسی نظام کا حصہ بنتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے. قانون جب بنے گا تو قانون کا مطلب کیا ہے؟ چلیں جی میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. واٹ از لا؟ اگر چھوٹے سے بڑے بڑے آپ کو ویسے وکیل جج ملیں گے، ہماری بھی سن لیں تھوڑے مولویوں کی بھی، قانون کہتے ہیں ہر اس انفرادی حق پر قائم ہو جانے والی قدغن، آبسٹیکل، رکاوٹ جو اجتماعیت کو نقصان دے. مثلا ایک انفرادی حق ہے، آپ نے گاڑی لی، آپ کا انفرادی حق ہے کہ آپ اس کو چلاؤ کہ نہیں ہے؟ چلاؤ. آپ کا رائٹ ہے نا جی، کہ رائٹ نہیں ہے. لیکن جہاں قانون یہ دیکھتا ہے کہ یہ اجتماعی حقوق کے لیے نقصان دہ ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ چیزیں آپ کے لیے منع ہوں. آپ نے بندوق لے لی ہے، بندوق کے آپ مالک ہیں، لائسنس بھی آپ کے پاس ہے، ذرا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں ذرا جی ٹی روڈ پہ بازار میں گھوم سکتے ہیں؟ نہیں. حق تو آپ کا جی، بندوق ہے آپ کی، میری بندوق ہے بھائی، میں مالک ہوں، میرے پاس لائسنس ہے، میں گھوم سکتا ہوں. لیکن کہتے ہیں نہیں جی اجتماعیت کے لیے بڑا خطرہ ہے، اس طرح تو لوگ بندوقیں اٹھا کے گھومنے لگ پڑے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، قانون کی جو ساری رٹ ختم ہو جائے گی. اجتماعیت کے لیے نقصان ہے، لہذا آپ کے اس رائٹ کو ایک حد پہ جا کے پابندی لگا دی. آپ اپنی بندوق چھت پہ کھڑے ہو کے ڈر فائرنگ، شہر کے اندر خوف و ہراس پھیل گئے. انفرادی حق پہ جہاں پہ پابندی لگے گی، پھر اچھا قانون کیسے بنا وہ میں آپ کو بتا دوں. پتا چلا جی کہ انہوں نے کہا کہ آج یہ پابندی ہے، اس چیز پہ بندوق لے کے نہیں گھوم سکتے. آپ نے کہا میرا نام مرزا شمشاد ہے، جانتے نہیں ہو مجھے، میں بندوق لے کے پھروں گا. نظام نے کہا اچھا بدماش پیدا ہو گئی علاقے میں، لہذا کوئی سزا شاہ رکھی جائے. اتنی دیر میں اعلان ہوا ٹی وی پر، بھائی جس بندے نے بندوق اٹھائی ہوئی اس کو 6 مہینے قید ہو جائے گی اور 50,000 روپے جرمانہ ہو جائے گا. شمشاد صاحب کہیں گے ہے تو بڑا چنگی بات ہے، میں گھوم سکتا ہوں، بدماش بھی ہوں، لیکن اگلی دن جیل سزا ہو سکتی ہے. لہذا یہ ایک پورا دین کا آپ کو سمجھ لگ گیا. ایک نظام، طریقے کو نظام میں ڈھالا، نظام نے اپنے آپ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے قانون بنایا، پھر قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی سزا بھی قائم کر دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دین. اچھا اب مجھے یہ بتائیں جی کہ ایک دین کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ دین بنا کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. کوئی ایسا قانون ہو سکتا ہے کہ جو کسی ایک شعبے میں بنا دیا جائے، باقی 5-6 شعبے میں پتہ چلے ملک کا قانون ہی کوئی نہیں؟ لڑائی جھگڑے پہ قانون ہے، گولی مارو گے تو فلاں سیکشن لگے گی، فلاں کے تحت سزا ہو جائے گی، لیکن میری زمین پہ قبضہ کر لو، کوئی قانون نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی قانون ہے. اچھا شادی شدہ، شادی آ گئی جی، طلاق ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے لیے قانون بھی ہے. آپ کسی ملک میں کسی محکمے میں آپ بھرتی ہو گئے، وہاں آپ کا پھٹا چل گیا محکمے کے ساتھ، کوئی ٹریبونل بنے ہوئے ہیں، سروس ٹریبونل ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں. اچھا چھوٹی عدالتیں گڑبڑ کر دیں تو کوئی اوپر عدالت بھی بنی ہوئی ہے. تو کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں یہ نظام اپنا قانون متعارف نہ کراتا ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں. سارے قانون کا ریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصل میں دین کا مطلب ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے پاس طریقہ ہے، جس کے پاس قانون ہے، قانون کے بدلے میں سزا ہے، اس کے بدلے میں جزا ہے. تو دین کا مطلب کیا ہوا؟ نظام. اور کل ہم نے دین پڑھا تھا، نظام وہ جس کو فالو کیا جائے، ایسا دین کہ جس کو فالو کیا، جس کی فرما برداری کی جائے. ٹھیک ہے جی. تو دین کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ قانون. دین کا مطلب بدلہ. دین کا مطلب بنیادی طور پہ کیا ہو گیا؟ ایک ایسا نظام
کہ جس کے اندر قانون بھی ہوتا ہے، بدلہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وَدِينِ الْحَقِّ. اچھا یہ دین کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ نہیں یہ تو مجرور آ گئی. پہلے مجرور آ گئی تو اس کا حرف جر کدھر ہے؟ اس کا حرف جر کدھر ہے؟ یہ واو عطف ہے بعض عربی پر بالہدا. بعض عربی وہ حرف جر تھا، اس نے الہدا کو مجرور کیا اور دین کو بھی مجرور کر دیا. یہ دین آ سکتا تھا، دین نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ نہ الف لام آیا ہے نہ تنوین آئی ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا. مضاف کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ عام دین نہیں ہے، اس کی کسی سے نسبت ہو گئی ہے. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے جی؟ الحق، سچا دین. الحق حقیقت پر مبنی دین. یہ ایسا دین ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے، فطرت سچا دین ہے ایک. اچھا اب یہ میں آپ کو جو بات بتانے لگا تھا کہ ایک آ گیا الہدا یعنی کہ قرآن. قرآن کیا نظام نہیں ہے جی؟ نظام. قرآن میں دین نہیں ہے؟ دین ہے. تو پھر علیحدہ سے دین کیوں کہا؟ اب میں آپ کو پر زور دیا ہے کہ یہ سچا دین. نہ زور نہیں دیا. یہ باتیں صرف وکیلوں کو سمجھیں بس. اس کا جواب صرف کسی وکیل کے پاس ہی مل سکتا ہے. اچھا جی مولوی بھی جو وکیلوں کی نظر سے پڑھے گا اس کو مل جائے گا، ویسے نہیں ملے گا. جب بھی پارلیمنٹ کیا پاس کرتی ہے؟ قانون پاس کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکٹ. ٹھیک ہے جی. ایک قانون پاس کرتی ہے پارلیمنٹ، اس کو کہتے ہیں ایکٹ. مثلا پاکستان فیملی لا ایکٹ کس نے پاس کیا ہے؟ یہ بات اب بڑی غور سے سننے والی. یہ ایکٹ کس نے پاس کیا؟ کس نے بنائی تھی پارلیمنٹ؟ یہ آپ نہیں بنائی تھی، لیکن اس وقت صدر صاحب کون تھے جی؟ صدر ایوب صاحب تھے جب یہ بنا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو چلانا بھی ہے ایکٹ کو کہ نہیں چلانا؟ تو کیا کریں گے پھر؟ ادارے چلائیں گے. ادارے نہیں چلاتے. کہاں پہ چلتی ہے یہ ایکٹ؟ کہاں پہ عمل روبہ عمل؟ عدالتوں میں چلتا ہے. اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ کورٹ. رولز. ہر ایکٹ کے ساتھ رولز ہوتے ہیں. اس میں ایکٹ کے اندر 19-20 کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے. ایکٹ کے اندر گڑبڑ کرنے کا، اس کو کم کر دو، بڑھ کر دو، یہ بڑھا دو، یہ گھٹا دو، اس کو ایسے کر دو، اس کو ویسے کر دو، یہ اختیار کس کا ہے؟ پارلیمنٹ کا اختیار. رولز آ گئے کہ اس ایکٹ پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. رولز کیا ہے کہ ایکٹ پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. اس میں کچھ 19-20 کرنی ہو تو اختیار کس کا جی؟ ہائی کورٹ کا. سپریم کورٹ آ گئی. ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ رولز کو آگے پیچھے کہے گا یہ رول غلط ہے، یہ ہم بند کرتے ہیں، اس میں ایڈیشن کرتے ہیں، اس کو ریپیل کرتے ہیں، یہ رول ختم، یہ نیاز میں شامل کر دیا، یہ امینڈمنٹ آ گئی، یہ آتی رہتی. یہ چیزیں رولز کا کیا مطلب ہے بھائی؟ پروسیجر. رول کا مطلب ہے پروسیجر. پروسیجر کا کیا مطلب ہے جی؟ طریقہ کار. مثلا عدالت نے کہا کہ قانون یہ ہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا. یہ قانون نے کہا کہ فلاں قانون یہ ہے. اب اس قانون پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے درخواست کون سی دینی؟ کس عدالت میں درخواست دینی ہے؟ فلاں کام کو کون سن سکتا ہے؟ اچھا یہ سن رہا ہے اگر تو اس کے اختیارات کتنے ہیں؟ اس کی درخواست خارج ہوگی تو پھر کدھر جاؤ گے؟ وہاں سے پیچھے کیسے آؤ گے؟ ادھر سے آگے کیسے جاؤ گے؟ طریقہ کار کے اختیار کرو گے. اس کے لیے بنتے ہیں
رولز. تو قرآن الہدا قرآن اس میں اصول اپنا ایکٹ آ گیا کہ نماز پڑھو. کس کا اختیار ہے؟ نماز فرض کرنا اختیار اللہ کا. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ساتھ رولز بھی دے دیے دین الحق کے ذریعے. بھائی 5 وقت پڑھنی ہے، صبح کے 2 فرض ہیں، 4 ظہر کے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. ایسے کوئی بھی چیز ہے آپ کو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نکاح کرو بھائی. ٹھیک ہے. نکاح کیسے کرنا ہے؟ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر نکاح کرو. اعلنوا هذا النکاح، نکاح کا اعلان کر دو. یہ ہو وہ ہو، ایسے ہو ویسے ہو. یہ پروسیجر کس نے دیا ہے؟ یہ سارے کا سارا پروسیجر ایک انفرادی عقیدے سے لے کر اجتماعی نظام حکومت تک ہر ایک چیز کس نے دی ہے؟ دی اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے. اس کو دین کہتے ہیں. جبکہ جو بنیاد ہماری ہے جس پر یہ پروسیجر فائل کرتا ہے، کام ہوگا نماز پڑھو، یہ قانون ہو گیا، اس پہ عمل درآمد اس کا پروسیجر ہو گیا. تو جو قانون ہے نماز پڑھو، اس کا پروسیجر ڈھونڈنا ہے کہاں پہ جائیں؟ تو اللہ کے نبی کے پاس آ جائیں. دین کے اندر بتاؤ بھائی دین کا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ توحید اختیار کرو، اللہ کو ایک مانو. کس طرح مانو؟ کس طرح مانے جی اللہ کو ایک؟ وہ دین آپ کو بتائے گا کیسے مانو. کسی کو انسانیت میں کوئی بڑا چھوٹا ہے؟ کیسے؟ انسانوں میں بحیثیت انسان کوئی بڑا چھوٹا برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ہمیں یہ پروسیجر نے بتایا. لا فضل علی عربین، عربی کے لیے کوئی فضل نہیں ہے علی اجمی، اجمی کے اوپر. نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت ہے. کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سارے حضرت آدم کے بیٹے اور آدم مٹی سے باری. یہ کس نے بتایا؟ دین نے بتایا. اگر کوئی بندہ کہے سب کچھ قرآن ہی قرآن ہے جی، اسی سے میں نے جانا ہے، میں خود ہی اس سے ہدایت نکالنے لگا ہوں، خود پہ عمل کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اللہ نے کوئی دین اپنے رسول کو دے کے، میں یوں جو کہ بذات خود اپنا دین لے کے آ گیا ہوں. 2 باتیں ہو گئی. دین کی سمجھ پوچھتا ہے دین کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی ایکٹ کو، کسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے جو پروسیجر، جو رولز چاہیے تو دین کے پاس ہے. وہ کدھر ہے؟ دین کے پاس. اچھا، الحق حقیقت بھرا دین یہ ہے. حقیقت مطلب مکمل 100%. حق یہی ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں گڑبڑ نہیں. ٹھیک ہے جی. ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، یعنی قانون بھی دے بھیجا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے نظام بھی دے بھیجا. ٹھیک ہے جی. اور نظام بھی کون سا؟ سچا. اللہ کے رسول کو دے کے بھیجا. اب یہ کیوں دے کے بھیجا ہے جی؟ قرآن کیوں دے کے بھیجا ہے؟ تاکہ آپ گدیاں بنا کے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو پھونکے مارنا شروع ہو جائیں. اس لیے دے کے بھیجا ہے. کس لیے دے کے بھیجا جی؟ کہ آپ ایک الیکشن جیتیں، پارٹیاں بنائیں، الیکشن جیتیں، وہاں پہ بیٹھیں، گراٹے کھائیں، لوگوں کی گلیاں بنائیں. بتائیں نا جی کس لیے دے کے بھیجا؟ تاکہ ہر مولوی اور سیکولر جو ہے وہ اس کے ساتھ آپس میں مل جاؤ، وطن کھیلنا شروع ہو جاؤ. کوئی اللہ نہ رسول نہ کچھ نہ، اپنا بس ایک نظام بنائے. اس لیے دین دے کے بھیجا ہے کہ بجلی کے بل سستے کراؤ. وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، لام تعلیل بتانے کے لیے، تاکہ کیوں دے کے بھیجا؟ یہ مقصد بیان ہونے لگا ہے دین کا. لِيُظْهِرَهُ، یظہر، ظہرا، اظہر. یہاں پہ یہ باب افعال ہے. ٹھیک ہے جی. باب افعال، اظہر، اس نے اس کو غالب کر دیا. کسی چیز کو ظاہر کر دینا. ظاہر کسی پر چھا جانا، چھایا ہوا. ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چھایا ہوا ہو، غالب ہو، اوپر ہو. ٹھیک ہے جی.
اظہرا اس نے غالب کیا، اس نے غالب کیا، یظہرو وہ غالب کرے گا، غالب کرتا ہے، وہ غالب کرتا ہے، ہے۔ اب یہ لام تعلیل آیا نا، اس نے کیا کیا؟ یظہرو کو منصوب کر دیا، نصب کر دیا، ٹھیک ہے جی، لیظہرا تاکہ وہ، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ یظہرا وہ غالب کرے، ہو اس کو، فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آتی ہے تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے جی، لیظہرا تاکہ وہ اس کو غالب کرے۔ یہ ہو ضمیر کس طرف پلٹ کے جائے گی؟ دین کی طرف، دین کی طرف، دین کی طرف۔ ہاں نہیں اس دین کی بھی یہ ہو کی ضمیر جائے گی رسول کی طرف، سوری یہ یا جو ہے نا، یا یظہرا وہ غالب کر دے، یہ رسول کی طرف جائے گی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق اور قرآن دے کر تاکہ وہ غالب کر دے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس کو۔ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ کس طرف جا رہی ہے جی؟ یہ دین حق کی طرف جا رہی ہے اور قرآن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، یعنی اس دین حق کو وہ رسول غالب کر دیں۔ سارے کا سارا اللہ اللہ کو نہیں مجھے، ہاں مجھے حاجی ہوتا ہے آگے چلا گیا تو دین الہی نہیں یظہرہ دین کرے سو تو میں دین چلا گیا سر اللہ اللہ اوپر۔ اب یہ اللہ ایسے ہی تھا لیکن کیونکہ آگے مل رہا ہے اس لیے پھر اس کی کھڑی زبر کو پڑی کر دیا، الدینی دین اوپر الدینی۔ اب پھر دین آ گیا، نظام کلی ہی، کل کا مطلب کیا ہے؟ سارے کا سارا، تمام، اور ہی کی ضمیر دین کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اب الدین کلی ہی یعنی اس کا تمام، تو مطلب ہوا مکمل نظام حیات، ایک مکمل جو نظام حیات ہے نا اس پر دین حق کو غالب کر دے۔ اس کا میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک نظام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، ایک مذہب اور ایک دین۔ اب ہمیں جاننا ہے بھائی مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے۔ آپ نے پورے قرآن میں کہیں مذہب کا لفظ پڑھا؟ نہیں، اسلام کے لیے کہیں قرآن نے کہا ہوگا یہ تمہارا مذہب اسلام ہے؟ کیا کہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک انسانی زندگی کے کتنے گوشے ہو سکتے ہیں؟ 6۔ انسانی زندگی کے، ایک انسانی زندگی کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 6 حصوں میں۔ سب سے پہلا حصہ ہے اس کا عقیدہ، جس کو ہم ایمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو مانتا ہے، بتوں کو مانتا ہے، کس چیز کو مانتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہوا ہے۔ عقیدہ کیا ہے اس کا؟ کس کو حاجت روا مان رہا ہے، مشکل کشا، خالق کسے مان رہا ہے، مالک کسے مان رہا ہے۔ نمبر 2، عقیدے کا عملی مظاہرہ کیا ہے جی؟ عقیدہ ایک بندے کا جاننا ہو، آپ کا عقیدہ جاننا ہو تو عملی مظاہرہ کیا ہے اس کا؟ نہیں، عقیدے کا عملی مظاہرہ ہے عبادات، دوسری زبانوں میں کہیں گے پوجا۔ اگر کوئی بندہ آگ جلا کے اس کے سامنے ناچ رہا ہے جی میں، تو پتہ چل جائے گا یہ کس کا پوجنے والا ہے؟ مجوسی ہے۔ اگر کوئی بندہ بتوں کے سامنے کھڑا ہوا کر رہا ہے کہ کیا مطلب سمجھیں گے؟ ہندو۔
اگر کسی آدمی نے سلیب لٹکائی ہوئی گلے میں تو کیا سمجھا؟ عیسائی ہے یہ. دیکھ کے بتائیں گے کہ اس کا چکر عبادات سے پتہ چلے گا. تو عبادات. تیسرا کیا جی؟ رسومات، جیسے پیدائش، فوتگی، شادی. یہ ساری چلنے والے جیسے دو قوم کا گھیرڑی ہوں، ایک بھی دائرہ کرنے، ایک بھی نقل کرنے، تو پھر دو ایک ہو جائے گی. بس یہ تو عام دنیا کی بات ہے نا. رسومات کیا ہوتی ہے جی؟ بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کریں ہم؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ختنہ کرتے ہیں اس کا. اور کیا کرتے ہیں؟ اس کے سر سے بال مارتے ہیں، پھر عقیقہ کرتے ہیں، پھر اس کا نام رکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں. تو رسومات آ جاتی ہیں. پھر بندہ شادی ہے تو شادی کس طریقے سے کرنی ہے؟ ہندو ہیں وہ پھیرے لے رہے ہیں، مسلمان نکاح کر رہے ہیں وغیرہ. بندہ کو فوت ہو گیا تو کیا اس کو قبر میں ڈالنا ہے، اس کو آگ لگانی ہے، یا کچھ لوگ آج کل ایک دین کا اس مذہب کا بتا رہے ہیں، ٹکڑے کر کے لاشوں کے کہیں پھینک آتے ہیں. ٹکڑے کرتے ہیں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی، اٹھا کے پھینک آتے ہیں. اب ایک نیا اس دن میں نے دیکھی ویڈیو، بوڑھے بوڑھے بندوں کو زبردستی بٹھا کے کسی پہاڑی کے اندر پھینک آتے ہیں کہ جاؤ. وہ پہاڑی ہے، وہ زندہ بندوں کو پھینک آتے ہیں، وہاں پہ وہ بھوکے پیاسے مرتے ہیں، جانور آ کے کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو جی یہ جو بھیڑیے وغیرہ ہیں یہاں پہ ان کو کھانے والے گدھ، یہ اصل میں ہمارے بھگوان ہیں، ان کی روح ہیں، وہ خوش ہو جاتی ہیں ہم سے کہ ہم نے اپنے والدین ان کے حوالے کر. تو ایسے ایسے جاہل عقیدے دنیا میں موجود ہیں. تو رسومات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب چوتھی چیز میں علیحدہ لکھ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، وہ ہے معاشرتی نظام. معاشرتی نظام کیا ہے جی؟ معاشرتی نظام کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے. اسلام میں سب برابر ہیں. ہندوؤں میں برابر ہیں، ایک برہمن ہے، ایک کھشتری ہے، ایک شودر ہے. شودر کا مقام سب سے کم. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مٹی سے تلن ڈالتے تھے تو وہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان ہندوؤں کا یا مسلمان شودر، حالانکہ شودر بھی ہندو ہی تھا، شودر بھی اگر چڑھایا نا اس پہ، ان کے گھر کے سین میں داخل ہو گیا تو کہتے ہیں جی بیڑا پلیت ہو گیا. اب نئے سرے سے اس کو تلن لگاؤ، اس لیے کہ ایک پلید آدمی چڑھا، برشٹ کر دیا اس نے ہمارے سین کو. تو یہ عقیدے معاشرتی نظام آ گیا. عورت اور مرد کا نظام آ گیا کہ وہ مرد بڑا ہے، عورت بڑی ہے، کس طرح کرنا، یہ نظام سارے کا سارا اس کے اندر آ جائے گا. معاشرتی نظام کے معاشرے میں رہتے ہوئے اونچ نیچ کا معیار کیا ہے. پانچویں چیز کیا ہے جی؟ معاشی نظام، کہ ملک کو کیسے چلایا جائے گا، کارخانے کیسے چلیں گے، مزدور کے حقوق کیا ہیں، کارخانے دار کے حقوق کیا ہیں، آجر کے اور مستاجر، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور چھواں کیا جی؟ سیاسی نظام، حکومت کیسے کی جائے گی، ملک کیسے چلایا جائے گا. یہ 6 گوشے ہیں ایک انسانی زندگی کے جن کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے. سیموئل ہنٹنگٹن کی ایک کتاب آئی تھی کلیش آف سیولائزیشن، اس میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں صرف ایک تہذیب، ایک نظام ایسا ہے کہ جو ان 6 کے 6 گوشوں پر مکمل رہنمائی دیتا ہے. اور وہ کون سا نظام ہے جی؟ وہ اسلام. جو یہاں تک محدود ہے نا، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، بس اپنا عقیدہ ہے، میں جو کچھ مانوں نہ کروں. عبادت کون سی کرنی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں بتوں کے آگے کھڑا ہوں، کوئی آگے گر رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے. اور رسم و رواج ہم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی کہ اس کا باپ مر گیا تھا. ہندو کے جو میٹروپولیٹن ٹائپ علاقے ہیں جہاں پہ ہندو مسلمان سکھ رہتے ہیں، جا کے جی بڑا افسوس ہوا جی، وہ کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا. بس معاشرتی نظام کیا ہے؟ اپنی مرضی. معاشی نظام کیا ہے؟ اپنی مرضی. سیاسی نظام کیا ہے؟ اپنی مرضی. تو جو صرف ان 3 شعبوں تک محدود ہیں ان کو کہتے ہیں یہ مذہب ہے. یہ کیا ہے؟ مذہب. اس سے آگے ہم نے سوچنا ہی نہیں. اور جو یہاں تک محدود ہیں اور ذاتی طور پہ محدود ہیں، یہاں تک کسی کو کہتے بھی کچھ نہیں ہے، وہ کون ہے جی؟ جو مرضی. وہ سیکولر ہے. سیکولرزم کیا ہے؟ اپنا عقیدہ، آپ کا عقیدہ بھائی اپنا، آپ کا اپنی مرضی میری، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے.
میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کی عبادت نماز ٹھیک پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کی مرضی پڑھتے پڑھو، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو۔ رسم و رواج میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بھائی یہ کون سی رسمیں کر رہے ہو، یہ کرنی چاہیے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں سیکولر، جس کا دین سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام ہے ایسا ایک۔ اب یہ مذہب کی بنیاد جب شور پڑا تو آپ اگر ہمارا نظام دیکھیں مدارس کا، 8 سال پڑھتے ہیں، 8 سال، اور 8 سال کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، یہی پڑھتے رہتے ہیں۔ مسجد کنویں میں کتا گر گیا، پانی کتنا نکل، یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پڑھتے ہیں۔ ان کو یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، یا پڑھائی جاتی ہوں گی کسی زمانے میں، یا علماء حق کو پڑھائی جاتی ہیں، باقیوں کو کوئی نہیں بتایا جاتا۔ اکثریت جو مولوی نکل کے آ رہا ہے، اس کی دوڑ کہاں پہ ہے؟ بس انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ فلاں جو ہے یہ کافر ہے، فلاں گمراہ ہے، اس نے یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہر وقت۔ انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام کیا ہے، اس میں بھی اسلام کی رہنمائی ہے، اور یہ 3 شعبے چھوڑ کے ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ان چیزوں میں گنجائش ہے، ان 3 چیزوں میں گنجائش ہے۔ معاشی نظام میں کوئی گنجائش نہیں۔ سود معاشی نظام کا حصہ ہے، معاش کا حصہ ہے سود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا، سود کے 70 حوباً، 70 درجے ہیں اس کے گناہ کے۔ ایسرھا، کم ترین یہ ہے کہ ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کتنا بڑا یہ معاملہ، لیکن اس پہ ہم خاموش ہیں، بالکل چپ چاپ ہے، اس کو بدلنے کے لیے کوئی کوشش نہیں، خاموش، چپ چاپ ہی ہیں جی۔ خاموش۔ تو یہ خاموشی جو ہے یہ آج ہماری بربادی کا باعث ہے۔ تو اسلام واحد نظام ہے، واحد نظام ہے اسلام، یاد رکھیے گا اس دنیا میں۔ یہ میں آپ چیلنج میں کرتا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے روس کے اندر آیا تھا سوشلزم۔ سوشلزم روس کے اندر آیا، کمیونزم بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ درمیانی تھا کہ ابھی ادھر سے ہم ٹرن آؤٹ ہو کے ادھر چلے جائیں گے۔ اس کا تعلق صرف معاش کے ساتھ تھا، بس۔ عقیدے میں یہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اسٹالن کو ایک بندے نے خط لکھا، اس کے جرنیل نے، اور اس نے اس کے اندر لکھا گاڈ نوز، اللہ ہی جانتا ہے جی۔ تو اس نے اس کو بلا لیا، کہ تو اصلی سوشلسٹ نہیں ہو، کیوں؟ خدا کا نام کیوں لکھا؟ اس نے کہا محاورتاً لکھ دیا۔ اس نے کہا ہمارے محاوروں میں بھی جب تک خدا ہے تب تک ہم اصلی سوشلسٹ نہیں ہو سکتے۔ خدا کے وجود کا کوئی مذہب شذب عبادت رسومات شاد نہیں، مرضی جو مرضی کرتے پھرو، بس یہاں پہ آ کے سوشلزم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ جی؟ سوشلزم ان کا نظام کیا تھا؟ زن، زر، زمین میں سب کو برابر کر دو، سارے جو ایک کسی کی شادی ہے، ایک اگر کسی نے 2 کی ہیں، پورے علاقے کی 2 کر دو۔ کسی کے پاس 50 روپے ہیں، سب کو 50 دے دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بدماشی نظام آیا جو 10 دن بھی نہیں چل سکا۔ اس کے بعد کیپٹلزم ہے جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے، بینکنگ کے ذریعے چل رہا ہے، اور اس کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ جمہوریت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام۔ علامہ اقبال دیکھو 1936 میں یہ شعر لکھ کر گئے ہیں، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، کہ چہرہ تو اس کا بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر چنگیز سے بھی نکلا ہوا۔ یہ کیپٹلزم ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے پوری دنیا کا کیپٹل اماؤنٹ لوگوں سے چھین کر اپنے قبضے میں کرنا۔ لوگوں کو اس بات پہ لگا کے رکھو جی کہ ماشاءاللہ ہماری پارٹی بن گئی، دوسرے کی بن گئی، یہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، انہی پیسوں میں الجھے ہوئے۔ یہ جاہل عوام ہے، العوام کالانعام، یہ محاورہ ہے کہ عوام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ڈنگر، اور ڈنگروں کو لگایا ہوا اسی چیز پہ۔ پورا ملک لڑ رہا ہے اس بات پہ، ہاں جی یہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ فلاں ہے، اور بھائی سارے ایک جیسے۔ یہ اس کیپٹلزم کا حصہ ہیں، لوٹ رہے ہیں تمہیں ٹیکسز کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، تمہارا ہر روز کا کمایا ہوا مال ٹیکس کے ذریعے لے کے چلے جاتے ہیں، خون کشید کر رہے ہیں عوام کا، لیکن عوام کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی اور نجات اسلام کے نظام کے، نہ کیپٹل، نہ جمہوریت، نہ سوشلزم، کسی میں نہیں ہے۔ کس میں ہے؟ اسلام میں۔ یہ اسلام ہم نے لے کے آنا ہے جو کہ اس
الدین کلہ، جو اس 6 کے 6 نظام پر اس کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو، اس لیے اللہ کے رسول آئے تھے. تو یہ عوام اس چیز سے بالکل بے بہرا ہے، ان کو اس چیز کی کوئی خبر ہی نہیں. لیکن اب اس نظام کو برا کس کو لگتا ہے؟ وَلَوْ اور کیا جی؟ لو اگرچہ کرہا اس نے اس کو ناپسند کیا، سمجھا ہوا کیا، یعنی اس نے ناپسند کیا، ناپسند سمجھا. کس چیز نے ناپسند سمجھا جی؟ المشرکون. اس کا فاعل کیا ہے؟ مشرکون، واو نون جمع. اور چاہے مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو، کتنی بری لگے، کتنا ہی ناپسند ہو کہ یہ سارے دین میں صرف اللہ کا نظام، اللہ کے رسول کا نظام آ جائے، یہ ان کو پسند نہیں آتا. اور اس کے جو بڑے وجوہات ہیں وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. وہ ہیں الاحبار والرہبان، مولوی اور پیر، جو بنیادی طور پر اس نظام دین اسلام کی، اللہ کے رسول کے دین کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے بڑی ہستیاں جو 2 ہیں، وہ مولوی ہیں الاحبار والرہبان، اور پیر ہیں. یہ آپ کو انشاءاللہ کل اس میں جو لیکچر آئے گا اس میں یہ بات آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں مکمل دین اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لیتے ہیں جی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.